تو رشتوں کے اگر درد کو سمجھنا ہے، رشتوں کے درد کو اگر سمجھنا ہے تو تمہیں کربلا کو دیکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ کربلا کا میدان صرف ہمیں جنگ نہیں بجاتا، بلکہ کربلا کا میدان رشتوں کو بھی سکھاتا ہے۔ رشتوں کو نبھانے کا ذریعہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ رشتوں کا درد یہ کربلا کا میدان بتاتا ہے کہ بھائی بہن کی محبت کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، باپ کے انتقال کے بعد خوبی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ اگر بھتیجے اور بھانجے یتیم ہونے کے بعد گھر کی بیٹی کو سرپرست کس طریقے سے بننا ہے اگر یہ معاملہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں بی بی زینب نے جس طریقے سے رشتوں کو نبھایا ہے، کربلا کے بعد بی بی زینب نے جس طریقے سے رشتے کے درد کو بتایا ہے، رشتے کی اہمیت کو بتایا ہے، دنیا کی کسی بھی خاتون نے رشتوں کی ایسی گہرائی کو نہیں بتایا، رشتوں کی گہرائی کو نہیں بتایا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے دوست یاد رکھو، دنیا کا ہر رشتہ ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری بیوی ہے، ایک دن تمہارے ساتھ رہے گی، ناراضگیاں آ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، وہ تم سے حرام ہو جائے گی، ایک دن وہ مر جائے گی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹنے والا ہے، مگر اس دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ اس دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے کو دنیا کبھی ختم نہیں کر سکتی، وہ ایک مضبوط رشتہ ہے اور اس رشتے کا نام بھائی اور بہن کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی اور بہن کے رشتے کو بڑے مضبوط طریقے سے بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر رشتہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، مگر بھائی اور بہن کا رشتہ بدن کے اندر خون کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب جسم دور ہو جائے تو اس میں ٹوٹ جاتے ہیں، مگر رگوں کے خون کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، رگوں کے خون کو بدل نہیں مٹا سکتا۔ تو بی بی زینب نے کربلا میں بتایا ہے، کہہ لو یاد رکھو، جب تمہارے سارے گھر لٹ جائے، جب تمہارے سارے خاندان لٹ جائے اور صرف تم اکیلے اپنے خاندان میں بچے رہو اور سوائے خواتین کے تمہارے خاندان میں کوئی نہ رہے، تو زینب کہتی ہے کہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھو، اس لیے کہ جس خاندان میں رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے وہ خاندان اگرچہ کہ ہزار بار میں لٹ جائے مگر وہ آباد 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 ہوتا ہی رہتا ہے، آباد ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اپنے گھروں کی آبادی کے لیے، اپنے خاندانوں کی آبادی کے لیے ہمیں رشتوں کی اہمیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو وہ بی بی زینب دیکھیے کہ حضرت امام حسین کا جب سارا خاندان ختم ہو گیا تھا، صرف عورتیں بچی ہوئی تھیں، تو اپنے بھتیجوں کو زینب پال رہی ہیں، اپنے بھائی کے بیٹوں کو بی بی زینب پال رہی ہیں، زنجیروں میں ہے، خیر میں ہے، بھوک میں ہے، پیاس میں ہے، مگر کسی بھی حالت میں بی بی زینب نے رشتوں کو نہیں چھوڑا۔ بھوک میں بھی آپ نے رشتوں کی اہمیت دی، پیاس میں بھی آپ نے خون کے رشتے کی اہمیت دی، دھوپ میں بھی آپ نے خون کے رشتے کی اہمیت دی، بلکہ میرے دوستوں 47 دن خیر کی حالت میں بھی آپ نے رشتوں کی اہمیت دی۔ نہ اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے دور کیا، نہ اپنے بھتیجے کو سینے سے دور کیا، نہ اپنے بھائیوں کو دور کیا، نہ اپنے بھاؤں کو دور کیا۔ میرے بھائی، اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا بیک بون رشتہ کون سا ہے معلوم؟ خاندانوں کے لیے ایک ایسا رشتہ ہے جو بیک بون کہلایا 1300 سال سے، اور وہ رشتہ ہر خاندان کے لیے بیک بون کہلاتا ہے۔ اس رشتے کا نام ہے ننند اور بھاوج۔ ننند اور بھاوج کا رشتہ یہ خاندان کے لیے بیک بون ہے۔ ننند اور بھاوج کا رشتہ یہ خاندان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب ننند اور بھاوج ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں تو خاندان کیسے ترقی کرتا ہے اگر دیکھنا ہے تو بی بی زینب اور شہر بانو کے رشتے کو دیکھو۔ اس لیے کہ بی بی زینب ننند ہے اور شہر بانو بھاوج ہے، اور ننند اور بھاوج خیر میں رہ کر ایک دوسرے کے رشتے کو نبھا رہی ہیں، بھوک اور پیاس سے رہ کر نبھا رہی ہے، اور شہر بانو بستر پر ہے، سکرات میں ہے، اور بستر پر پڑے ہوئے ہیں، طلب میں ہے، اور بی بی زینب اپنے بچوں کو کٹوا کر شہر بانو کے بچوں کو اپنے گود میں پال رہی ہے۔ بیمار رہنے پر بھی مالی پر رکھ کر سلا رہی ہے، مالی پر رکھ کر سلا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، آج ننند اور بھاوج کا رشتہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ آج خاندانوں میں اتنا بھیانک مسئلہ ہو چکا ہے کہ کشمیر بارڈر پہ پاکستان کا جتنا خطرناک مسئلہ ہے نا، اس سے بھی خطرناک مسئلہ اپنے گھروں میں ننند اور بھاوج کا ہو چکا ہے، جبکہ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اگر خاندانوں کو ترقی کرنا ہے تو سب سے پہلے ننند اور بھاوج میں اتحاد کو پیدا کرو، اپنے گھروں میں ننند اور بھاوج میں محبت کو بڑھاؤ، اس لیے کہ ننند اور بھاوج کا رشتہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بیک بون بن کے رہا ہمیشہ۔
ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ بن کر رہا، اور جس گھر میں نرم اور بھارت کا رشتہ مضبوط ہے ان گھروں میں جا کر دیکھو کہ وہ گھروں میں کتنا سکون ہے۔